الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. یہ لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. یہ آیت عربوں کی بت پرستی کے تعلق سے نازل ہے. عربوں میں 3 بت بہت مشہور تھے: لات، منات اور عزا. عزیز کی مؤنث عزا ہے، الات کی مؤنث لات ہے. اسی طرح منات کی مؤنث منات ہے. یہ دیویاں ہیں عربوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس پوجا کو غلط بتا رہے ہیں اور انہیں شرک چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ جس طرح عربوں میں یہ دیویاں مشہور تھیں، اسی طرح ہمارے یہاں بھی الگ الگ نام کی دیویاں مشہور ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا اور کائنات کا نظام سنبھالتی ہے وشنو دیوی، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جسے دھن دولت چاہیے وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرے. اور اسی طرح ان کا عقیدہ ہے مصیبتوں کی اور بلاؤں کی دیوی ہے کالی، جسے خوش کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض جگہوں پر چھوٹے بچوں کو اس کے سامنے ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اسی طرح ان کے اندر مختلف قسم کی دیویاں مشہور ہیں، جیسے سرسوتی ہے، بلا ہے، بنا. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر جن عورتوں کی پرستش میں لگے ہیں یہ سب باطل، یہ سب الوجود ہیں، یہ بیکار کے کام میں پڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہمارا مذہب اسلام بالکل سچا مذہب ہے. یہ شروع سے حق کے ساتھ چلا ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب سے
اس آیت کی تفسیر میں تشریح حضرات رحمان واقعات لکھی. ایک واقعہ ہے فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ جائیں اور طائف والے جس عزا دیوی کی پوجا کرتے ہیں اسے توڑ دیں اور اس کو مسمار کر کے پوری طرح اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اکھاڑنے کا نام. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طائف کے جگہ میں تشریف لے اور انہوں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ایسے ویسے کپڑوں میں ہیں اور ان کا کچھ رنگ ڈھنگ الگ ہے جس طرح آشرم میں مندر میں بیٹھنے والوں کا ہوتا ہے. وہ لوگ تو ان کو آتے ہوئے دیکھ کر ہی بھاگ گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں ایک تو فلور کے جیسا. انہوں نے ان سب کو توڑ پھوڑ کے اپنی راہ لی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. اپنی کارگزاری سنی. اے اللہ کے نبی میں جا کر آیا ہوں جہاں آپ کا حکم ہو وہاں جا کے میں اس بت کو بھی توڑ دیا مندر کو بھی گرا دیا اور کچھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ جاؤ ایک اور بار اچھے سے جائزہ لینا ٹھیک سے چیک کر کے آنا اور عزت دیوی ابھی زندہ ہے وہ علی نہیں. اس بات کو سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر سے اس مقام پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر انہوں نے اچھے سے اس مقام کا جائزہ لیا. وہاں پر ایک تہخانہ تھا اندر راستہ جا رہا تھا اس کا ایک سڑک کے لیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ عورت ان کو دیکھی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. فوراً ان پر اپنا رعب جمانے کے لیے وہ حملہ نہیں کر بیٹھے اتنے چھوٹے ہتھیار سے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ تو اپنے مجاہد تھے بہترین سپاہی طاقتور نڈر اور بہادر. آپ کا ڈر نہیں. آپ نے تو اچھے سے ضرورت کو قابو پایا اور فرق کر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی کارگزاری سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلان کیا کہ عزا ختم ہو گئی. عزا ختم ہو گئی. یہ بت کہاں سے آئے کب سے اس کی شروعات ہوئی؟ جب ہم انسانی تاریخ میں غور کرتے ہیں تو اس کی شروعات سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے زمانوں میں اس بت پرستی کا تذکرہ نہیں ہے. ہمارا دین ایک سچا مذہب ہے, ایک اچھا مذہب ہے, ایک قدرتی مذہب ہے, نیچرل دین. اسی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے مطابق ہمارے حال کے موافق جو ضروری ہے وہ دیتی ہے ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو نبی بنائی. پھر حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو بھیجے اور ان کو نبی بنائے. لیکن یہ جو نبی اس وقت پیغمبر بن کر آتے ہیں ان کا کام دعوت والا کام نہیں تھا بلکہ ان کا کام تھا اس وقت آدمیوں کو نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ معلوم بلکہ کپڑے بنانا بھی نہیں آتا. شروع میں پتھر کو پکڑنے کے حساب ایک کاری میں اور ایک کاری سی لے کے اسی سے اپنا سطر کو ڈھانپتے تھے. لیکن ان کی اسٹائل قوم تھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تو اعلان کرواتے کل شے خلق ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. پھر ثم ہر چیز کو اللہ نے ہدایت, ہر چیز کو بڑی عجیب ہدایت ہے اللہ کی. ہر مخلوق اپنے فائدے کو نقصان کو اچھی طرح کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح نظام چلایا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کے زمانے میں 5 نیک ولیوں جیسے لوگ تھے. لوگوں نے شروع میں ان کی مورتی بنائی, ان کے بت بنائے اور ان کو
اور قتل اپنے پاس آتی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ولیاں یہ ہمارے اولیاء ہیں، ہم ان کے پاس حاضر ہوا کریں گے، ان کے چہروں کی یاد ان بتوں کو دیکھ کر تازہ کریں گے اور ہم ان سے اپنی دعاؤں میں وسیلہ لیں. اللہ کے یہاں ہماری دعائیں ان کے صدقے میں قبول کروں. اس طرح سے مجھے سوچا ایک نسل تھی جو ان بتوں کی صرف عظمت کرتی تھی. بعد میں یہ حسن انتقال کر گئے اور ان کے بعد دوسری نسل آئی، پھر تیسری نسل آئی، پھر چوتھی نسل آئی. شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا. پہلے تو یہ وسوسہ تم ان کی عظمت کرو، پھر یہ وسوسہ تمہارے آبا اجداد تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. پھر ان نے ان سے بت پرستی شروع کرو. یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح حضرت انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اب جو ذمہ داری دے کر کے دی وہ بھی پڑھی. پہلے جو انبیاء زندگی جینے کا طریقہ رہن سہن کا ڈھنگ بتلانے آئے، اب انبیاء توحید اور کلمے کی دعوت لے کر آئے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. بزرگان محترم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود پرستی کی پول کھول دی ہے. اس کا پورا جو بھی لوگ چھپانا چاہتے ہیں اسے اللہ نے بتا دیا. ہمیں انہی چیزوں کو سمجھنا ہے. اللہ کی توحید ایک ہے. اللہ اس طرح اللہ ایک ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی اللہ ایک، ذات میں بھی اللہ ایک. اللہ کے کسی چیز میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ حضرت انبیاء علیہ السلام آتے رہے. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں ان بتوں کے خلاف باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. جیسا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیانات میں بارہا سنتے ہیں. ایک بڑی بیوہ ایک بڑا سا مندر تھا ان کے دور میں، ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا. آس پاس میں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی سے ان دو طرف کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی. اب آ کر ان کے ہونے میں جب ان سے پوچھا کافروں نے اپنوں نے سب نے کون کرے یہ کام، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بت، اسی لیے ان کو پوچھا اس سے کہ تصدیق کرے گا. اس طرح انہوں نے بت نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ خود پر اگر حملہ ہو وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا. انہوں نے بت کے نصف و نابود ہونے کو، بت کے کمزور سے کمزور ہونے کو، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس بات کو اچھے سے سمجھا. یہ انہوں نے محترم یہی تو سلسلہ چلتا رہا. وقتاً فوقتاً ہی وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں ان سے تھوڑا پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے دو لوگ تھے. ایک کا نام تھا راحیلہ اور ایک کا نام تھا اسود. یہ دونوں رحمۃ اللہ میں جنہوں کر زنا کا گناہ کر بیٹھے. اللہ کو جلال ہے، اللہ نے ان دونوں مرد اور عورت کو بت بنا دی. عبرت کے لیے میرے گھر میں ایسا ہونا کرتے ہو. تمہاری یہ جواب جب وہ دونوں بت بنا دیے گئے تو لوگوں کو عبرت ہو، ان سے لوگ نصیحت حاصل کریں. ایسے مقام پر جہاں اللہ کا گھر ہے، نور ڈائریکٹ آسمانوں پر برستا ہے، ویسے جگہ پر تو آدمی گناہ نہ کرے. ان دونوں بتوں کو کعبۃ اللہ کے پاس رکھ دی. پھر وہاں یہی بات کی، آنے والے ایک بت کو صفا پہاڑی پر رکھ دیے اور ایک دوسرے بت کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیے. اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں جا کر ان کی پوجا شروع کر دی. اور سارے لوگوں کے بارے میں جو آتا ہے کپڑوں کے بغیر وہاں جانے کو وہ گناہوں سے پاک ہونا سمجھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہ پول بھی کھول دی، بتلا دیا کہ نہیں، وہ دونوں نہ تو خدا نہیں نہ تو جاؤ پتھر نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، ان سب کو آپ نے توڑ کے گرا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گائے کے بچڑے کو سونے کے زیورات سے بنا کر پوجا گیا تھا. اللہ کے نبی جلیل جلال القدر بہت ہی زیادہ غصے والے
پیغمبر عظیم شان رکھنے والی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائے کے بچے کو جو سونے کے دیوار پر بنایا گیا تھا آگ سے پگھلا کر اسے دریا میں بہا دی. سب کو یہ سمجھانا مقصد تھا اگر یہ خدا ہوتا تو تمہاری حفاظت تو کیا خود اپنی حفاظت تو کر پاؤ، یہ اپنی حفاظت نہیں کر پایا. ہمیں یہی سمجھنا ہے جس طرح ان تمام چیزوں میں ہمیں وحدانیت کا سبق ملتا ہے اسی طرح جس طرح اللہ ایک ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں. ہم آج کے فتنوں کے زمانے میں ان باتوں کو اچھے سے سمجھیں. آج طرح طرح کے گمراہ کن فتنے، قیامت سے ہم بہت قریب ہیں. آیات اور احادیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. خاص طور سے 5-6 فرقے ہیں جن کے بارے میں بار بار علماء اہل حق بیانات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جلسے بھی کرتے ہیں، بتلاتے ہیں. ایک فتنہ جتنا شکیل بن حنیف کا ہے تو ایک فتنہ بیان حجا کا ہے، ایک فتنہ فلاں کا، ایک فتنہ فلاں. دین وہی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. دین کے اندر کوئی نئی بات کہے نا تو اسے ہرگز نہیں سننا، بلکہ دین کو نہ ہم فون سے سیکھیں نہ کسی اور جگہ سے، بلکہ دین ہم سیکھیں مسجدوں سے، علماء سے اور اہل حق سے. اگر ہم ذرا سا اس میں غفلت برتیں گے تو پھر بہت ممکن ہے کوئی گمراہ فرقے والا ہمیں دبوچ لے اور ان سے ایمان کو لوٹ کر اس کے ساتھ لگا لے. ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے. بت پرستی اس دور میں بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، یہ صاف شرک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی آخری نبی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی پیغمبر آنے والے نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آنے والی آئندہ کی نسلوں کو یہاں ہندوستان میں پورے ایمانی تشخصات کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے. اگر جانے کا وقت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک اور بات یہاں خاص طور سے سمجھنا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وہی یدعون الی شیطان مریدا. یہ بت پرست ہیں، بت پرست کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں اپنی حق کو لینے کے لیے. مہانندی ایک گاؤں کا نام ہے، سنی ہو گیا. وہاں ایک پتھر ہے، اس کا سائز ہر سال بڑھ رہا، ہر سال بڑھ. اس چیز کو وہ لوگ ہمارا مذہب حق ہے، دیکھو دلیل یہ ہے، اس طرح سے پیش کرتے ہیں. اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس آیت میں؟ یہ سرکش شیطان ہے، میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں. ہر جگہ حتیٰ کہ آدمی واش روم میں ٹوائلٹ پہ جاتا ہے تو وہاں خبیث دن ہے، اسی لیے سر کاٹنے کا بھی حکم ہے، اسی لیے چپل کے ساتھ جانے کا بھی حکم. مندروں میں اور مورتیوں کی جگہوں میں اور کچرا ڈالنے کی جگہوں میں ہر جگہ جہاں خاص کر پانی کا موقع ہوتا ہے شیاطین پھنسے ہوئے. تو آدمی اگر بت پرستی میں گرے گا تو وہ شیطان کو پوجنے والا ہوگا. یہ بت تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، شیطان کون؟ جنوں میں جو خبیث ہے. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے وعدہ لے کر آیا تھا میں تیرے بندوں میں اکثر کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے میرے پاس آؤ، شرک میں نہ ہو. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اللہ سے بار بار دعائیں مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان کو تباہ کر. آمین.